کیا کوئی شخص زندگی بچانے کے لیے اپنا ہاتھ کاٹنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک ایسے شخص کی فیلنگز جس کے پاس چوائسز ہیں کہ یا تو وہ خود کو مرتا ہوا دیکھے یا پھر زندگی کی خاطر اپنے ہاتھ کی قربانی دے، وہ بھی اس طرح کہ اسے خود اپنا ہاتھ کاٹنا پڑے۔ دوستو، زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز وقت کے کھیل ہیں، جس میں کبھی تو انسان بالکل لاپرواہی کی زندگی جیا جاتا ہے اور کبھی اچانک ہی اس کے سامنے ڈو اور ڈائی کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں لیا گیا کریکٹ ڈیسیژن آپ کے فیوچر کو ڈیفائن کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے ہی ایک شخص کے بارے میں جسے ایسی ہی ایک خطرناک سچویشن کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ کہانی ہے امریکہ سے تعلق رکھنے والے ایرن لی رالسٹن کی، جنہوں نے اس وقت اپنا بازو کاٹ دیا جب ان کی زندگی لگ بھگ ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اپریل 2003 میں امریکن اسٹیٹ U2 کے کینین لینڈ نیشنل پارک میں پہاڑوں پر چڑھنے کے دوران ایک حادثے میں ایرن کا رائٹ ہینڈ بھاری پتھر میں پھنس گیا تھا۔ وہ اس وقت تک ایک تنگ جگہ سے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے اور ایک بھاری پتھر ان کے دائیں ہاتھ پر گر گیا اور وہ ایک چٹان پر پھنس گئے۔ اس وقت ان کے پاس صرف 1 لیٹر پانی، چند چاکلیٹ کے ٹکڑے اور تھوڑا سا کھانا تھا۔ ان کے پاس ہیڈ فونز اور ایک ویڈیو کیمرہ بھی تھا، مگر موبائل فون نہیں تھا، اور ہوتا بھی تو وہاں موبائل کوریج موجود نہیں تھی۔ اور سب سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ انہوں نے کسی کو بھی اپنے پلان کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ ان کی زندگی کے اس لائف چینجنگ ایونٹ پر ایک فلم بھی بنی جس کا نام ہے 127 آورز۔ ڈائریکٹر ڈینی بوائل نے اس فلم 127 آورز کو ڈائریکٹ کیا تھا۔ اگر آپ نے اس فلم کو دیکھ رکھا ہے تو یقیناً آپ ایرن کی کہانی سے بخوبی واقف ہوں گے، جس کا لیڈنگ رول جیمز فرینکو نے پلے کیا تھا اور بیسٹ کریکٹر کے ساتھ بیسٹ فلم، اسکرین پلے سمیت 6 آسکرز ایوارڈ کے لیے اس فلم کو نامینیٹ کیا گیا تھا۔ اس حادثے کو گزرے تو سالوں گزر گئے ہیں، مگر اب تک یہ لوگوں کے اندر حوصلہ جگاتا ہے۔ اس واقعے سے 1 سال قبل ایرن رالسٹن نے اپنی ملازمت چھوڑ کر کولوراڈو کی تمام 14,000 فٹ سے زیادہ بلند چوٹیوں کو سر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یوں وہ اپنی زندگی کا آغاز ایک ماؤنٹینئر کے طور پر کرتے ہیں۔ 2003 میں انہوں نے یوٹا کے پہاڑی علاقوں کو سر کرنے کا فیصلہ کیا اور وہاں کے تنگ راستوں سے گزرتے ہوئے فری کلائمبنگ، جمپس اور رسیوں سے اوپر چڑھنے جیسے طریقوں کی مدد لی۔ مگر ایک بار جب وہ 3 فٹ چوڑے کینن سے اتر رہے تھے تو اس دوران ایک بھاری پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا جو ان کے خیال میں کافی مضبوط تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس خوبصورت جگہ میں گھومتے ہوئے بہت خوش تھا اور لاپرواہ ہو گیا تھا، اور پھر اچانک میں چند فٹ نیچے گرا۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو ایک پتھر آ رہا تھا، تو خود کو بچانے کے لیے میں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور وہ میرے دائیں ہاتھ سے ٹکرایا اور اس نے میرے ہاتھ کچل دیے۔ 350 کلو گرام سے زیادہ وزنی چٹان یا پتھر نے دائیں ہاتھ کا لگ بھگ کیما کر دیا تھا، اور ایرن شوق کی کیفیت میں چلے گئے۔ پہلے تو انہیں کچھ محسوس نہ ہوا، لیکن پھر جب سینسز نے کام کرنا شروع کیا تو وہ تکلیف کی کیفیت میں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کبھی آپ کی انگلی کسی دروازے میں آ گئی ہو تو اس وقت ہونے والی تکلیف کو 100 گنا بڑھا دیں، جس کا تجربہ مجھے اس پتھر کے گرنے سے ہوا۔ 45 منٹ تک وہ تکلیف اور غصے میں چیختے، چلاتے اور گالیاں دیتے رہے، اور پھر انہیں احساس ہوا کہ پانی ہی واحد چیز ہے جو ان کو زندہ رکھ سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ کوئی ڈھونڈتے ہوئے بھی نہیں آئے گا۔ ایرن کہتے ہیں کہ میں نے پانی کی بوتل کو بند کیا اور خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ مجھے وہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہی تھا۔ انہوں نے خودکشی کے آپشن کو سوچنا چھوڑ دیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اتنا ہی خطرناک الٹرنیٹیو بھی فوری طور پر ان کے ذہن میں آیا کہ اپنا ہاتھ کاٹ دیں۔ انہوں نے بتایا، میں نے خود سے پوچھا کہ ایرن کیا تم اپنا ہاتھ کاٹ سکتے ہو؟ تو جواب ملا کہ میں اپنا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہتا۔ کہتے ہیں میں نے پھر خود کو کہا، یار تمہیں اپنا ہاتھ کاٹنا ہی ہوگا۔ اس وقت تو وہ حوصلہ نہیں کر سکے اور مسلسل 2 دن تک اپنی پاکٹ نائف سے چٹان کو اٹھانے کی کوشش کرتے رہے اور پھر ہار مان لی۔ انہوں نے اپنا چاقو ہاتھ پر رکھا اور اس وقت انہیں احساس ہوا کہ اس کی دھار اتنی تیز نہیں ہے کہ ان کے بال بھی کاٹ سکے۔ اس طرح تکلیف میں انہوں نے 5 دن وہاں اسی حالت میں گزارے۔ 5ویں دن ایرن نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ مرنے والے ہیں اور یہی جگہ ان کی قبر ہوگی۔ اس وقت جسم کو پانی کی کمی کا سامنا ہو چکا تھا، جب
जबकि भूख और 3 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के नतीजे में इनको इल्यूजन्स दिखाई दे रही थी। उन्होंने एक छोटे लड़के को देखा और इनका कहना था कि मैंने खुद को देखा था जो इस बच्चे के साथ खेल रहा था। मेरा दायां हाथ नहीं था। वो लड़का मुझसे कहता है कि डैडी क्या अब हम खेल सकते हैं? इसकी शक्ल मुझे बता रही थी कि वो मेरा बेटा है और ये मेरा फ्यूचर है। तो मुझे यकीन हो गया कि मुश्किल खत्म होने वाली है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो खुद चट्टान से टकराए ताकि बाजू की हड्डियां टूट जाएं और इसके बाद काम आसान हो जाए। इस वक्त इनके बाजू की हड्डी टूटने से खौफनाक आवाज आई, मगर इनको खुशी हुई क्योंकि वो ज़हनी तौर पर हाथ को अलविदा कहने के लिए तैयार थे। उन्होंने खुद से कहा कि ये तुम्हें मारने वाला है, इससे पीछा छुड़ा लो एरन, ये अब तुम्हारा हाथ नहीं रहा। इनका कहना था कि जब मैंने चाकू उठाया तो ज़हनी तौर पर तैयार था। गोश्त को हाथ से अलग करने में 1 घंटा लगा जो बहुत तकलीफ दे था, मगर मैं अंदर से खुश भी था। हाथ अलग करने के बाद उन्होंने अंदाजा लगाया था कि मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए कम से कम 10 घंटे लग सकते हैं और ब्लीडिंग से मौत वाक़या हो सकती है। फिर भी क्लाइंबिंग किट के टुकड़ों को उन्होंने अपने इर्द गिर्द लपेटा और किसी तरह 65 फुट की पहाड़ी पर चढ़ने में कामयाब होकर इस जगह से बाहर निकल आए। लकीली वहाँ डच टूरिस्ट मौजूद थे जिन्होंने एरन को मेडिकल असिस्टेंट दिलवाने में हेल्प की। जिंदगी बचाने के इस तजर्बे पर एरन ने किताब भी लिखी जो बहुत ज्यादा फेमस हुई और बाद में इसी पर फिल्म भी बनी। एरन के मुताबिक इस सबक ने इनकी जिंदगी बदल कर रख दी। अब एरन पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान है। उन्होंने इस सारे हादसे को कैमरे में महफूज किया था जैसा फिल्म में भी दिखाया गया था, मगर एरन ने फैसला किया था कि वो पब्लिक के सामने अपनी वीडियो को शो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, फिल्म में इस वीडियो के मुख्तलिफ हिस्सों की हूबहू कॉपी की गई है। इस हादसे के बाद उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर कैरियर बनाया ताकि दूसरे अफराद को सिखा सकें उन्होंने कैसी गलतियां की और किस तरह मुश्किलात पर फतेह हासिल की। एरन की कहानी में सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसमें करज और स्ट्रेंथ के अलावा सही वक्त पर सही फैसला लेने का लेसन भी है, खास तौर पर तब जब सिचुएशन डू और डाई वाली हो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।